بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نون والقلم وما يسطرون۔ نون، قلم اور اس چیز کی قسم جو یہ لکھ رہے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی نعمت کے طفیل مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ترین اخلاق کے درجے پر ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ کہ دیوانہ کون ہے؟ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک گیا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا نرم ہو جائیں تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اور خبردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی مسلسل قسم کھانے والے ذلیل، ہماز مشاء بنمیم، عیب جو اور اعلیٰ درجے کے چغل خور، مناع للخیر معتد اثیم، مال میں بے حد بخل کرنے والے، تجاوز گر، گناہ گار، عتل بعد ذلك زنیم، بد مزاج اور اس کے بعد بد نسل کی اطاعت نہ کریں۔ ان كان ذا مال وبنین، صرف اس بات پر کہ یہ صاحب مال و اولاد ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہہ دیتا ہے کہ یہ سب اگلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ سنسمه على الخرطوم، ہم عنقریب اس کی ناک پر نشان لگا دیں گے۔ انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين، ہم نے ان کو اسی طرح آزمایا ہے جس طرح باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح کو پھل توڑ لیں گے۔ ولا يستثنون، اور انشاءاللہ نہیں کہیں گے۔ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، تو خدا کی طرف سے راتوں رات ایک بلا نے چکر لگایا جب یہ سب سو رہے تھے۔ فأصبحت كالصريم، اور سارا باغ جل کر کالی رات جیسا ہو گیا۔ فتنادوا مصبحين، پھر صبح کو ایک نے دوسرے کو آواز دی، ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين، کہ پھل توڑنا ہے تو اپنے اپنے کھیت کی طرف چلو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، پھر سب گئے اس عالم میں کہ آپس میں رازدارانہ باتیں کر رہے تھے۔ ألا يدخلنك اليوم عليكم مسكين، کہ خبردار آج باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے۔ وغدوا على حرد قادرين، اور روک تھام کا بندوبست کر کے صبح سویرے پہنچ گئے۔
فلما رأوها قالوا إنا لضالون اب جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو بہک گئے، بل نحن محرومون بلکہ بالکل سے محروم ہو گئے۔ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون تو ان کے ایک منصف مزاج نے کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ تم لوگ تسبیح پروردگار کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک و بے نیاز ہے اور ہم واقعا ظالم تھے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون پھر ایک نے دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دی۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين کہنے لگے کہ افسوس ہم بالکل سرکش تھے۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون شاید ہمارا پروردگار ہمیں اس سے بہتر دے دے کہ ہم اس کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون اسی طرح عذاب نازل ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بڑا ہے اگر انہیں علم ہو۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم بے شک صاحبان تقویٰ کے لیے پروردگار کے یہاں نعمتوں کی جنت ہے۔ أفنجعل المسلمين كالمجرمين کیا ہم اطاعت گزاروں کو مجرموں جیسا بنا دیں؟ ما لكم كيف تحكمون تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون یا تمہاری کوئی کتاب ہے جس میں یہ سب پڑھا کرتے ہو؟ إن لكم فيه لما تخيرون کہ وہاں تمہاری پسند کی ساری چیزیں حاضر ملیں گی؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون یا تم نے ہم سے روز قیامت تک کی قسمیں لے رکھی ہیں کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تم فیصلہ کرو گے؟ سلهم أيهم بذلك زعيم ان سے پوچھئے کہ ان سب باتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين یا ان کے لیے شرکا ہیں تو اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شرکا کو لے آئیں۔ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدوں کی دعوت دی جائے گی اور یہ سجدہ بھی نہ کر سکیں گے۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ان کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوگی، اور انہیں اس وقت بھی سجدوں کی دعوت دی جا رہی تھی جب یہ بالکل صحیح و سالم تھے۔ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون تو اب مجھے اور اس بات کے جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو، ہم عنقریب انہیں اس طرح گرفتار کریں گے کہ انہیں اندازہ بھی نہ ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اور ہم تو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ہماری تدبیر مضبوط ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مزدوری مانگ رہے ہیں جو یہ اس کے تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ یا ان کے پاس کوئی غیب ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم اب آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے حکم کے لیے صبر کریں اور صاحب ہود جیسے نہ ہو جائیں جب انہوں نے نہایت غصے کے عالم میں آواز دی تھی لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم کہ اگر انہیں نعمت پروردگار نے سنبھال نہ لیا ہوتا تو انہیں چٹیل میدان میں برے حالوں میں چھوڑ دیا جاتا. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. پھر ان کے رب نے انہیں منتخب کر کے نیک کرداروں میں قرار دے دیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اور یہ کفار قرآن کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظروں سے پھسلا دیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانے ہیں. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. حالانکہ یہ قرآن عالمین کے لیے نصیحت ہے اور بس.